اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو پچھلے ہفتے سے آپ کو بتانا بھول گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم بار۔ رب زدنی علما۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 پارہ 21۔ انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں الذین اذا ذکروا بها، کہ جن کو ان آیتوں کے ذریعے جب نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدا، تو سجدے میں گر جاتے ہیں وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ بالکل بھی تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں عن المضاجع، بستروں سے یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی شخص کو نہیں معلوم ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اس آیت آج درس کے بعد سب سے پہلے سجدہ کرنا ہے۔ پچھلا سجدہ بھی مجھے یاد نہیں رہا ابھی تک میں نے تو کیا تھا۔ ہاں تو یہ اس لیے جو ہے نا آج سجدہ لازمی کرنا ہے۔ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایماندار وہی ہے جس کے عمل قرآن کے تابع ہوں۔ سچے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے ہماری آیتوں کو سنتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کو توجہ سے سننا ضروری ہے، توجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے حکم بھی ہوا اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ توجہ سے سنے گا تو پھر ہی عمل بھی ہوگا۔ زبان سے بھی قرآن کو حق کہتے ہیں، دل سے بھی حق جانتے ہیں۔ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے ایمان لانے کے لیے، اور دل سے بھی یعنی کہ حق جاننا ضروری ہے۔ سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ میں مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا واجعلها عندک لی ذخرا وضع بها عنی وزرا وقبلها منی کما قبلتها من عبدک داود، کہ اللہ اس سجدے کے ذریعے سے میرے بوجھ ہلکے کر دیں، میرے اعمال نامے کا وزن بڑھا دیں، اور مجھ سے یہ سجدہ ایسے قبول فرمائیں جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا۔ اور اس کی قبولیت کا ذکر 23ویں سپارے میں سورہ صاد میں کیا۔ اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالتے رہنا چاہیے
اور نماز کی جو دیگر دعائیں حدیث میں آتی ہیں وہ ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ حسن حسین کتاب موبائل میں بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں، PDF کے اندر بھی رکھ لیں، اور وہ کتاب خرید کر بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ جو ٹائم ملے ہم کوشش کریں رکوع کی اور دعائیں، سجدے کی اور دعائیں، اتحیات کی اور دعائیں، دعائے قنوت کی اور دعائیں، یہ سب ہم اور یاد کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتباع حق سے میرے ایماندار بندے جی نہیں چراتے، اکڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے۔ یہ بری عادت کافروں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو تکبر سے، عبادت سے تکبر سے علماء نے فرمایا دعا نہیں مانگتے اللہ کے سامنے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہے تکبر۔ سچے ایماندار بندوں کی علامت کیا ہے؟ راتوں کو نیند چھوڑ کر اپنے بستر سے الگ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ تو کم از کم رمضان شریف کے اندر ہم پڑھ لیا کریں۔ سردیوں میں 5:30 پونے 6 تک فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے، اس میں پڑھ لیا کریں۔ ابھی نماز کا ٹائم آہستہ آہستہ فجر کا پیچھے جا رہا ہے، رات کی نیند کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، صبح نیند بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے ہمیں 2-3 الارم لگانے چاہیے، تاکہ ایک الارم اگر بند ہو جائے تو دوسرا بجنا شروع ہو جائے۔ اپنے طور پہ کوشش پوری کریں کہ ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ اور تہجد کے لیے علماء نے لکھا ہے ویسا ثواب تو نہیں ملتا، لیکن پھر بھی نماز تہجد میں ہی شمار ہو جاتا ہے اگر ہم وتر کے بعد نفل پڑھیں، چاہے 2 نفل پڑھ لیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے یہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دن کے جو نفل ہیں ان میں اور رات کے نفلوں میں فرق بھی ہے، جیسا کہ جمعے میں نے عرض کیا تھا۔ دن کے جو نفل ہیں وہ ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سلام کے ساتھ۔ اور رات کے نفل ہم ایک سلام کے ساتھ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 8 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ رات اور دن کے نفلوں کے پڑھنے کا فرق ہے۔ لیکن نہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے، نہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مطلب یہ ہے کہ نالج تو ہونا چاہیے نا، نالج ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہم میں سے کون کتنا نیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی پڑھتا ہو، تو نالج کی حد تک ہمیں ضرور ہونا چاہیے، شرعی مسئلہ معلوم ہو۔ تو یہ ہے۔ اور قول یہ ہے کہ عشاء کی اور صبح کی نماز با جماعت اس سے مراد ہے، اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ مغرب عشاء کے درمیان کی نماز بعض نے مراد لی ہے، یعنی کہ بستروں سے الگ رہنا، تو مغرب عشاء کے درمیان کی نمازیں پڑھنا، یا بعض نے مراد اس سے عشاء کی نماز کا انتظار لیا ہے، اور بعض نے عشاء کی اور صبح کی نماز اس سے مراد لی ہے۔ بستر پہلو سے الگ رہنے کا مطلب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا، کیونکہ عشاء کے وقت بھی نیند آئی ہوتی ہے، آدمی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور فجر کے وقت بھی نیند آئی ہوتی ہے، تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھی کسی درجے میں اس میں شامل ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع میں۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے عذابوں سے نجات پانے کے لیے، اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ہی صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں جن کا تعلق انہی کی ذات سے ہے، اور وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے۔ نماز پڑھنے کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسروں کو فائدہ ہوگا جیب ڈھیلا کرنے سے اور پیسے خرچ کرنے سے، یہ دوسروں کو فائدہ ہوگا، اس لیے یہ بھی کرنا چاہیے۔ بہترین نیکیوں میں سب سے بڑے ہوئے وہ ہیں جو درجات میں بھی سب سے آگے ہیں۔ یہ سید اولاد آدم، فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعروں میں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الصبح ساطع، کہ اللہ کے رسول ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جب صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، ہمارے نبی وہ ہیں ان کا پہلو بستر سے جدا ہوتا ہے اور وہ رات کو اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں
جبکہ مشرک اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی عبداللہ بن رواحہ۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، ایک تو جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہو، اچانک اس کو اللہ کی محبت میں اٹھ جائے، اللہ کی نعمتیں یاد آنا شروع ہو جائیں، اللہ کے عذاب یاد آنا شروع ہو جائیں، اور اٹھ کے گھبرا کے بیٹھ جائے، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز شروع کر دے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ بات آ جائے۔ اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فجر تو پڑھے نا، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے نا۔ رات کو 1 بجے آنکھ کھلی، 2 بجے کھلی، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت یاد آ گئی، عذاب جہنم یاد آ گیا، بندہ فوراً گیا اور وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ لیکن ہم سب کو بھی نصیب فرما دیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے فجر تو پڑھے نا، فجر نہ پڑھے پھر تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا، یا عشاء اور فجر پڑھے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے جو کسی جہاد میں ہو، لڑائی میں ہو، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمان اچانک شکست کھانا شروع کر دیں، کمزور ہو جائیں، اور یہ شخص یہ سمجھ کر بھاگنے سے رک جائے کہ جنگ سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور جہاد میں رہنا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ باوجود یہ کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، یہ بندہ میدان جہاد کی طرف آتا ہے اور کافروں سے لڑتا ہوا اپنا سر اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور اس عمل کی تعریف کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، صبح کے وقت میں آپ کے قریب چل رہا تھا، میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے، جہنم سے الگ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تو نے تو بہت کام کا سوال کیا، لیکن جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا اللہ جس پر آسان کر دیں اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جنت میں جانا۔ اللہ آسان کر دے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر تو پلک جھپکنے میں جا سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازوں کی پابندی کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنی، شرک نہیں کرنا، بہت آسان ہے۔ شرک نہیں کرنا، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے ہوں گے تو حج کرنا ہے۔ تو یہ میں تمہیں بلائیوں کے دروازے بتاؤں، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کی آدھی رات کی نماز صدقہ، اور یہ نیکی کا کام ہے، اور صدقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے تتجافیٰ سے یعملون تک تلاوت فرمائی، پھر فرمایا میں تجھے اس امر کے، اس دین کے میں سر بتاتا ہوں، اس کے ستون اور اس کی کوہان اور بلندی بتاتا ہوں۔ اس تمام کام کا سر تو اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کی راہ کا جہاد ہے۔ پھر فرمایا میں تجھے تمام کاموں کے سردار بتاؤں کیا ہے؟ تمام کاموں کا سردار کیا چیز ہے؟ پھر اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اسے روک کر رکھو، سب دین کے کاموں کی سرداری تمہیں مل جائے گی، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس پر بھی پکڑ ہوگی ہماری؟ ہم جو باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ افسوس، تمہیں پتہ نہیں ہے انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈلوانے والی چیز ہے ہی زبان، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی زبان کے کنارے ہی ہیں۔ انسان جو اوندے منہ جہنم میں جائیں گے وہ زبان ہی کی وجہ سے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس میں آیت تتجافیٰ کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد بندے کا رات کی نماز پڑھنا ہے، انسان کا آدھی رات کو قیام کرنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب اولین آخرین سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے
تو ایک منادی فرشتہ آواز لگائے گا جسے تمام مخلوق سنے گی. وہ کہے گا آج سب کو معلوم ہو جائے گا عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک. وہ کہے گا آج سب کو معلوم ہو جائے گا اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے. پھر وہ دوبارہ آواز لگائے گا تہجد گزار لوگ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. تہجد گزار لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور پھر وہ آیت کی تلاوت کرے گا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ میدان محشر میں بہت ہی کام ہوں گے، یہ لوگ میدان محشر میں بہت ہی کام ہوں گے. لا حول ولا قوة. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہم لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بعض صحابہ مغرب بعد سے لے کر عشاء تک نماز میں مشغول رہتے تھے. پھر یہ آیت نازل ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں اور لذتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، کسی کو ان کا علم نہیں ہے، کسی کو ان کا علم نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ بھی پوشیدہ عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے بھی چھپا کے رکھ دیا ہے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا سامان. اور ان کے دل کا سکھ اللہ نے تیار کیا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. ایسی ایسی خوبصورت چیزیں، عمدہ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اللہم ارزقنا منہم. بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ رحمتیں اور نعمتیں مہیا کر کے رکھی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ کے دیکھنے میں آئیں، نہ کسی کان کے سننے میں آئیں، نہ کسی دل کے سوچنے میں آئیں. اس حدیث کو بیان کر کے ابو ہریرہ راوی حدیث کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ لیا کرو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں جسے وہ ملیں گی وہ کبھی واپس نہیں ہوں گی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی. ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان آیا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حدیث قدسی میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی بلکہ ان کے اندازے میں بھی نہیں آ سکتی. صحیح مسلم شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین عز و جل سے عرض کیا اے میرے رب سب سے کم درجے کے جنتی کا درجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سب سے کم درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو سارے جنتیوں کی جنت میں چلے جانے کے بعد میرے پاس آئے گا. سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے پھر میرے پاس آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا اے میرے رب اے میرے اللہ میں کہاں جاؤں؟ سارے جنتیوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، چیزیں بھی ساری سنبھال لی ہیں انہوں نے، میں کہاں جاؤں؟ اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر خوش ہے کہ تمہیں اتنا دیا جائے جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں اس پر خوش ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے اتنا دیا جاتا ہے اور اتنا ہی اور 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 دیا جاتا ہے، 5 گنا اللہ تعالیٰ اور فرمائیں گے. یہ کہے گا بس 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 اے میرے رب میں راضی ہوں، بس میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے یہ بھی تجھے سب دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، یہ سب بھی تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور جس چیز کو تیرا دل چاہے وہ تیری ہے، اور جس چیز سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہ تیری ہے.
سبحان اللہ. یہ کہے گا اے میرے پروردگار میرے تو بادشاہیں کھل گئی, میرا تو دل خوش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اے اللہ اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر اور مدارات کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس پر مہر لگا دی ہے, پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئیں, نہ کسی کے سننے میں آئیں, نہ کسی کے خیال میں آئیں. حضرت عباس بن عبد الواحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت پیار میں 70 سال تک مشغول رہے گا, کسی دوسری چیز کی طرف اس کا التفات بھی نہیں ہوگا. پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نورانی شکل کی حور ہے. وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی اب تو میری مراد بھی پوری ہوگی. یہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں اللہ کی مزید نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوں. جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا ہم جنتیوں کو بہت سی نعمت دیں گے, وَلَدَيْنَا مزید, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے, میں اسی مزید میں سے ہوں. سبحان اللہ, اللہ رزقنا منہم. اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا, پھر 70 سال کے بعد دوسرے کی طرف دیکھے گا اور وہ کہ اس سے بھی اچھی ایک حور آ جائے گی, اس سے بھی اچھی آ جائے گی. وہ کہے گی اب وقت آ گیا ہے کہ اب میں تمہارا حصہ بنوں, اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارا حصہ بنوں, آپ میرے حصے میں ہو. یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی گئی ہیں, میں وہی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چھپی ہوئی چیز ہوں جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب لوگوں کو اس لیے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ زوجنا بحور عین, اللہ ہمارا نکاح حور عین کے ساتھ کروا دیں. یہ دعا کرنی چاہیے. جب ساری دعائیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم حور عین کے ساتھ ان کا نکاح کر. تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں 3 بار جنت عدن کے اللہ کے تحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں ہوں گے. جنتیوں کے پاس فرشتے دن میں 3 دفعہ آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے وہ تحفے لے کے جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے ہدیے بھی ملا کریں گے. جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن تحفے بھی آئیں گے. وہ فرشتے ان سے کہیں گے اللہ تم سے خوش ہے. ابو الیمان فزاری یا کسی اور سے مروی ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں. پہلا درجہ چاندی کا ہے, اس کی زمین بھی چاندی کی ہے, اس کے محلات بھی چاندی کی ہیں, اس کی مٹی مشک کی ہے. دوسرا درجہ سونے کا ہے, زمین بھی سونے کی ہے, مکان بھی سونے کے ہیں, برتن بھی سونے کے ہیں, مٹی مشک کی ہے. تیسرا جنت کا درجہ موتی کا ہے, زمین بھی موتی کی ہے, گھر بھی موتی کے ہیں, برتن بھی موتی کے اور مٹی مشک کی. اور باقی 97 وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے, نہ کسی کان نے سنے, نہ کسی دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ الفردوس. آگے اور بھی باتیں وہ انشاءاللہ بعد میں 20 منٹ پورے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت